السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہم و مفتیان اعظام دارالعلوم دیوبند، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدمت مبارکہ میں عرضی کہ تبلیغ جماعت کے ایک معروف اور بڑے ذمہ دار کی طرف سے جہالت کی باتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہم نے رمضان سے پہلے بھوپال اجتماع 2022 عیسوی میں علماء کی مجلس کا بیان آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو کر پیش کیا تھا، جس کو پڑھ کر آپ حضرات نے زبانی اپنی تشویش کا اظہار فرمایا تھا، لیکن ابھی تک کوئی تحریری جواب نہیں ملا۔ اب اپریل 2023 کی تازہ تقریر سامنے آئی ہے۔ اس تقریر نے علماء کرام اور مدارس کے منتظمین کو الجھن میں ڈال دیا ہے۔ ہم حیرت میں ہیں کہ ایک شخص ساری دنیا کے علماء اور مشائخ کو للکارتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ علماء کے لیے تجارت کرنا عوام سے زیادہ ضروری ہے۔ دین کے خدام کو اپنی کفالت خود کرنی چاہیے، اس کے بغیر ان کا مجاہدہ ناقص ہے اور عوامی کفالت کا خیال ایک غلط خیال ہے۔ بیان کے الفاظ آپ ویڈیو میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ آپ ویڈیو کو روک کر اس فتوے کو مکمل پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی اس فتوے کی PDF آپ لے سکتے ہیں یا دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ میں صرف سوالات اور جوابات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا، آپ حضرات اسی کو ملاحظہ فرمائیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس چینل محسن اسلام کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ حضرات اکابر، یہ بیان بہت گمراہ کن معلوم ہوتا ہے۔ اس بیان میں مقرر صاحب نے عوام کو خلم کھلا یہ تاثر دیا ہے کہ ساری دنیا میں وہی اکیلے عظیمت کے داعی ہیں، اس لیے علماء ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ حضرات نے بلا خوف لومۃ لائم ایک بڑا قدم اٹھایا تھا اور متفقہ فتویٰ جاری کیا تھا، پھر دوسری تحریر میں لکھا تھا کہ وہ ایک نئی جماعت بنا رہے ہیں، لیکن دارالعلوم دیوبند کے دشمن بعض ناعاقبت اندیش لوگوں نے دارالعلوم دیوبند اور ہمارے اکابر پر بیہودہ قسم کے الزامات لگانے کی ایک مہم چھیڑ رکھی ہے۔ قصے لکھتے رہتے ہیں۔ ہمیں دیوبند کے اکابر پر قابل اعتماد ہے کہ وہ حق کے معاملے میں ہرگز کسی سے متاثر نہیں ہو سکتے۔ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں اس سے پہلے بھی جو بیانات ارسال کیے ہیں، جن میں سے بعض میں انبیاء علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کی گئی ہے اور بعض بیانات میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ آج تعلیم اور دعوت کا نظام سنت طریقے سے ہٹ چکا ہے۔ ان سب کا جائزہ لینے کے بعد مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات مطلوب ہیں۔ آپ اس ویڈیو میں بھی اپنے سامنے اس جوابات کو پڑھ سکتے ہیں، اس مکمل فتوے کو پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، مقرر صاحب کے یہ بیانات کیا از روئے شرع درست ہیں؟ کیا ایسے شخص کی غلط باتوں کو آگے پھیلانا اور آگے بڑھانا جائز ہے؟ نمبر 2، جو لوگ ایسے شخص کا دفاع کر رہے ہیں اور غلط دلائل فراہم کر رہے ہیں، ان کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ نمبر 3، بعض لوگ عوام کو یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے لوگ ہمیشہ تبلیغ کے مخالف رہے ہیں۔ کیا دارالعلوم دیوبند واقعی تبلیغی جماعت کا مخالف ہے؟ ان سوالوں کا جواب ہمیں واضح الفاظ میں مطلوب ہے۔ آپ حضرات کے علم میں یہ بات بھی لانا چاہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے دو ٹوک موقف سامنے نہ آنے کی وجہ سے علماء کرام کے لیے دینی رہنمائی میں سخت مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ کتنے ائمہ کو امامت سے بے دخل کیا جا چکا ہے، جبکہ ہر جگہ گول مول اور متضاد باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ رجوع ہو گیا، اس لیے ہم مجبوراً ایک بار پھر دارالعلوم دیوبند سے رجوع کر رہے ہیں۔ وہی ہمارے لیے احقاق حق اور ابطال باطل کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ صاف لفظوں میں ہمیں سوالات کے جوابات مطلوب ہیں۔ اگر ہمارا تاثر غلط ہے تو ہماری غلطی کی نشاندہی کر دی جائے۔ فقط والسلام۔ جن حضرات نے یہ فتویٰ لیا ہے، آپ اسکرین پر ان کے دستخط دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے دارالعلوم دیوبند نے جو جوابات دیے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ حضرات اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ آج چاند کی 29 تاریخ ہے اور یہ فتویٰ 24 تاریخ کو دیا گیا ہے۔ فتویٰ ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب باللہ التوفیق۔ دارالعلوم دیوبند نے اپنی آخری تحریر 31 جنوری 2018 میں شخص مذکور کے افکار و نظریات سے متعلق لکھا تھا کہ دارالعلوم کے موقف میں اصلاً جس فکری بیراروی پر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ کئی بار رجوع کے بعد بھی وقتاً فوقتاً ان کے ایسے نئے بیانات موصول ہو رہے ہیں جن میں وہی مجتہدانہ انداز، غلط استدلالات اور دعوت سے متعلق اپنی ایک مخصوص فکر پر نصوص شرعیہ کا غلط انطباق نمایاں ہے، جس کی وجہ سے خدام دارالعلوم ہی نہیں بلکہ دیگر علماء حق کو بھی ان کی مجموعی فکر سے سخت قسم کی بے اطمینانی ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اکابر رحمہ اللہ کی فکر سے معمول انحراف بھی شدید نقصان دہ ہے۔ ان کو اپنے بیانات میں محتاط انداز اختیار کرنا چاہیے اور اسلاف کے طریق پر گامزن رہتے ہوئے نصوص شرعیہ سے ذاتی اجتہادات کا سلسلہ بند کرنا چاہیے، کیونکہ موصوف کے ان دور ازگار اجتہادات سے ایسا لگتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ کسی ایسی جدید جماعت کی تشکیل کے درپے ہیں جو اہل سنت والجماعت اور خاص طور پر اپنے اکابر کے مسلک سے مختلف ہوگی۔
اس تحریر کے اجرا کے بعد سے اب تک ہم خدام دارالعلوم کے پاس وقفے سے مقرر موصوف کے ایسے بیانات موصول ہوتے رہے ہیں جن کو پڑھ کر بلا تردد یہ بات لکھی جا سکتی ہے کہ معاملہ صلح کے بجائے غلط اجتہادات، دین و شریعت میں تحریفات اور خود ساختہ نظریات پر اصرار کی طرف بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ علماء بھوپال کی طرف سے ماضی قریب کے جو تازہ بیانات ہمیں بھیجے گئے ہیں، جن میں 13 مئی 2023 میں فجر بعد کا بیان بھی شامل ہیں، ان سے دارالعلوم دیوبند کا یہ موقف مبنی بر حقیقت ثابت ہوتا ہے کہ معاملہ جزوی غلط بیانی کا نہیں ہے، بلکہ کج فکری، کم علمی اور اہلیت نہ ہونے کے باوجود اجتہاد و استنباط پر جسارت کا ہے، جس کی وجہ سے تحریفات کا ایک مستقل سلسلہ جاری ہے۔ اس سے زیادہ خطرناک یہ ہے کہ ان کے متبعین غلط نظریات پر بے بنیاد دلائل سوشل میڈیا پر خوب عام کر رہے ہیں اور گویا دارالعلوم اور اس کے خدام کے بارے میں بیجا الزامات اور اتہامات کی ایک مہم چھیڑ رکھی ہے۔ اب تک اس سے صرف نظر ہی کیا گیا ہے، لیکن جب جمہور امت کے خلاف منکرات اور جہالت پر مبنی باتیں عوام میں چل رہی ہوں اور عوام کے سامنے ہمارے اکابر رحمہ اللہ کے مسلک کی سراسر غلط ترجمانی کی جا رہی ہوں اور سیرت صحابہ کے عنوان سے خیر القرون کا غلط اور خود ساختہ نقشہ امت کے سامنے پیش کیا جا رہا ہو اور مسجد ان گمراہ کن باتوں کو آگے پھیلایا جا رہا ہو، تو امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے صحیح اور واضح موقع پیش کرنا یقیناً ایک ناگزیر ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ سوال میں 29 اپریل 2023 کا جو بیان نقل کیا گیا ہے، اس کے مفصل جائزے سے پہلے یہ وضاحت ضروری ہے کہ مقرر صاحب نے دینی خدمات میں مشغول افراد کے بارے میں اپنے جس خیال کو پیش کیا ہے وہ ان کا کوئی نیا اور پہلا انحراف نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند اور دوسرے اہل حق علماء کی طرف سے اس پر بھی پہلے بھی متنبہ کیا جا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ عوامی مجمع میں اپنی اسی پرانے غلط نظریے کو کسی نہ کسی عنوان کے تحت مسلسل دہراتے رہتے ہیں، لیکن زیر نظر بیان ان کے سابقہ بیانات کے مقابلے اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے اس میں انہوں نے علماء، محدثین، مشائخ اور مدارس دینیہ میں عوامی کفالت کے مروج نظام کو واضح الفاظ میں بے وقار کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ امر بالکل بے غبار ہے کہ مقرر صاحب نے دینی خدمات میں مشغول و یکسو رہنے والے افراد کو جن بنیادوں پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت کی پیروی، مخلوق سے استغنائیت، مجاہدے کی تکمیل، عوام کو عملاً تجارت سکھلانا اور دینی کاموں میں تعاون حاصل کرنا، تجارت اور اسباب معیشت اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے، اور عوام کے سامنے جو یہ تاثر پیش کیا ہے کہ طلباء، اساتذہ اور خدام دین کا معیشت اور اپنے اخراجات کے تعلق سے موجودہ طریقہ کار صحابہ کرام کی سیرت کے خلاف ہیں، یہ بنیادیں اور یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ بنیادیں بھی غلط ہیں اور سیرت کا عنوان بھی جہالت پر مبنی ہے۔ صحیح یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جو حضرات ایسی خدمات میں مشغول تھے جن کا تعلق عامۃ المسلمین کے مسائل دینیہ سے تھا، ان کی معیشت کے لیے عوامی کفالت کا باضابطہ نظام قائم تھا اور بیت المال سے ان کا وظیفہ مقرر کیا جاتا تھا۔ ایسے خدام دین نے اپنی معاشی کفالت کے لیے بیت المال کے وظیفے کو قبول فرمایا، اور علامہ عینی کی تصریح کے مطابق دور صحابہ میں ایسے افراد کے لیے وظیفے کے اجرا پر گویا اجماع ہو گیا تھا، اور عوامی کفالت قبول کرنے اور تجارت نہ کرنے کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ کسب و تجارت دینی خدمت کی کم حق ادائیگی میں مخل ہوگی۔ اس سلسلے میں محدثین، فقہاء اور سیرت نگاروں کے تصریحات اس کثرت سے موجود ہیں جن کا احاطہ مشکل ہے، تاہم چند حوالہ جات بطور نمونے پیش کیے جاتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند نے تقریباً 25 صفحات پر مشتمل حوالہ جات اکٹھے کر کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ آپ حضرات ویڈیو کے اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کی PDF بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آپ کے سوالات کے جوابات مختصراً بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، مقرر صاحب کے ارسال کردہ بیانات از روئے شرع درست نہیں ہیں۔ ان بیانات کی بیشتر باتیں نصوص شرعیہ سے خود ساختہ استنباط اور قرآن و حدیث اور سیرت صحابہ کی غلط یا مرجوع تشریحات پر مبنی ہیں۔ ان جیسے بیانات کو آگے پھیلانا اور کسی بھی ذریعے سے اس کی نشر و اشاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ مقرر صاحب پر ضروری ہے کہ اس طرح کے بیانات سے کلی اجتناب کرے، بیانات میں سلف صالحین اور ہمارے اکابر کی تشریحات کا اتباع کرے اور ان سے سرم و انحراف کر کے انتشار و خلفشار کا باعث نہ بنے۔ یہی سلامتی کا راستہ ہے اور اسی میں ہم سب کے لیے خیر ہے۔ نمبر 2، جو حضرات دانستہ طور پر ان جیسے بیانات کی تعویلات کر رہے ہیں اور مقرر صاحب کا دفاع کر کے سیدھے سادھے عوام کو غلط رخ پر ڈال رہے ہیں، ان کا طرز عمل افسوسناک ہے و عند اللہ جواب دہ ہوں گے۔ نمبر 3، دارالعلوم دیوبند تبلیغی جماعت کا منحصر جماعت کبھی مخالف نہیں رہا۔ یہ ہمارے اکابر کی بنائی ہوئی ایک اہم دینی جماعت ہے اور دین کی نشر و اشاعت کا ایک مفید ذریعہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند اس سے پہلے بھی تفصیلی موقف اہل علم کی خدمت میں شائع کر کے اپنا دینی و شرعی فریضہ انجام دے چکا ہے اور اب بھی اپنے موقف پر قائم ہے
اور اب یہ مزید مفصل و مدلل موقف اہل علم کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ قابل اعتماد مقامی علماء کرام جن سے مسائل شریعہ میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں اس معاملے میں بھی ان سے رجوع کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے اور امت مسلمہ کی ہر طرح کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائے، آمین۔ اس کے بعد آپ بہت سارے عربی حوالے جات دیکھ سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو روک کر آپ اس مکمل فتوے کو جو 27 صفحات پر مشتمل ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو دارالفتہ دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام ہیں، جن میں صدر مفتی ہیں حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن صاحب خیر آبادی، ان کا آپ دستخطی دیکھ سکتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی مہر کے علاوہ اس کے اندر تقریباً 5 بڑے بڑے مفتیان کرام کے جو دارالفتہ دارالعلوم دیوبند کے اندر بیٹھتے ہیں ان کے دستخط اس فتوے کے اندر موجود ہیں۔